کم کر دو. قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس. بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرما کر ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. آج کے خطبے کا خلاصہ جو ہے وہ خدع یعنی دھوکہ دینا. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ایک طرف عبادت کا حکم بھی دیتا ہے اور دوسری طرف وہ عبادت صحیح اچھی کیسے ہو اس کا طریقہ بھی سکھاتا ہے. اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس نے حلال کی ترغیب دی اور حرام کی ساری شکلیں بتائی کہ دیکھو یہ اگر اس طرح تم اپنا مال کماؤ گے تو تمہارا مال حرام ہو. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو حکم فرماتے ہیں. یاد رکھیے انبیاء علیہ السلام تھے تو انسان ہی، لیکن ان کی فطرت میں، ان کے مزاج میں، ان کے نیچر میں وہ بہت سارے عیوب نہیں ہوتے تھے جو ہم لوگوں میں ہوتے ہیں. اللہ پاک ان کو محفوظ رکھتے ہیں، ان کے مزاج کو. اس کے باوجود آپ آیت پر غور فرمائیے. یا ایھا الرسل، اے انبیاء کی جماعت، کلوا من الطیبات، تم حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ. وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور اچھے عمل کرو. اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اکل حلال اس کا تعلق براہ راست اعمال صالحہ کے ساتھ ہے. آدمی جیسا کھائے گا ویسا ڈکار آئے گا. حرام کھائے گا، احتیاط نہیں برتے گا، اس کا اثر اس کی ظاہری زندگی میں بھی آئے گا، باطنی زندگی میں بھی آئے گا. اس کو عبادت کے بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے، ان کو نماز کی آپ کتنی ہی باتیں کرو دل میں اثر ہی نہیں ہوتا، نماز ہی نہیں پڑھتے. بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان کے مزاج میں جھوٹ بولنا ہی ہے، سچ بولتے ہی نہیں، اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو حلال اور حرام کی تمیز نہیں کہ جو آیا کھایا، جو آیا کھلایا. فکر نہیں کہ میرے منہ میں، میرے اولاد کے پیٹ میں جو لقمہ جا رہا ہے وہ پاکیزہ ہے، حلال ہے یا حرام ہے. احتیاط نہیں کرتے. کیوں؟ یا ایھا الرسل، انبیاء کی پاکیزہ جماعت کو اللہ حکم دے رہے ہیں. ہم تو بغیر اولا عیوب والے ہیں. یا ایھا الرسل، اے جماعت انبیاء، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ. مال بھی آپ کا حلال ہو اور جو چیزیں خریدو وہ بھی طیب ہو. دونوں میں فرق ہے. ایک آدمی حلال مال سے حرام چیز خریدتا ہے، شراب خریدتا ہے، خنزیر کا گوشت خریدتا ہے، ناپاک چیزیں خریدتا ہے، ناپسندیدہ چیزیں خریدتا ہے. ہانگ کانگ جاتا ہے تو سانپ کا گوشت کھاتا ہے. کیسے اچھے ہیں اس تو چیز مال بھی حلال ہو اور وہ چیز بھی پاکیزہ ہو، اس کو بولتے ہیں طیب. جیسے ہم لوگ کپڑے پہنتے ہیں، کپڑے پاک ہے دھلے ہوئے، پھر اس کو پریس کرتے ہیں تاکہ اس میں عمدگی پیدا ہو جائے. تو کلوا من الطیبات، یہ لفظ ایسا ہے کہ اس میں دونوں چیزیں آ گئی کہ چیز بھی حلال ہو اور پاکیزہ ہو. حلال مال سے خریدا ہو اور چیز بھی طیب ہو، پاکیزہ ہو. تو فرمایا یا ایھا الرسل
कुलू मिन अत-तय्यिबात वअमलू सालिह। मालूम हुआ कि अमल सालिह का ताल्लुक लुक़्मे के साथ। अल्लाह हमको पाक लुक़मा दे भाई। पाक लुक़मा जिसके पेट में जाता है वो इस ज़माने में अल्लाह का वली है, आबिद है, वो दुआ उसकी मकबूल होती है। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं काबतुल्लाह का पर्दा पकड़ के दुआ की हो, नतीजा नहीं आ रहा। भाई वो अंदर जो गया है ना, अगर वो पाक होता, इन्नल्लाह तय्यबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यबा, उसमें मैं आपने हदीस सुनी होंगी, अल्लाह पाक है, अल्लाह हर ऐब से पाक है। इन्नल्लाह तय्यबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यबा, वो कबूल नहीं करता मगर पाकीज़ा मांगता। आप जो खा रहे हैं वो भी पाक और तय्यब, अल्लाह के नाम में जो आप दे रहे हैं वो भी पाक और तय्यब। माल को पाक कैसे रखा जाए, हमारा लुक़मा पाक और साफ कैसे हो, इस्लाम ने उसकी सारी शक्लें बताई। और माल नापाक कैसे होगा, हराम की क्या क्या शक्लें हैं, इस्लाम ने वो सारी शक्लों को बताया कि देखो ये हराम है, ये तरीका हराम है, ये हराम है। उनमें से एक चीज जो आज के खुतबे में बयान की गई वो है खदा, धोखा। मन गश्शना फलैस मिन्नी, मन गश्श फलैस मिन्नी। एक बात जरूर याद रखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के बगैर हम जन्नत में नहीं जाते। अमाल ये जरिया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के हासिल होने। आपकी शफाअत के बगैर कोई जन्नत में नहीं जाएगा। अब इस हदीस में अगर हम गौर करें, अल्लाह हमको समझ दे, मुझे भी दे, आपसे ज्यादा मैं मोहताज हूँ। ये जितनी हदीसें फलैस मिन्ना वाली हैं, जैसे मल्लम यहतम बिअम्रिल मुस्लिमीन फलैस मिन्ना, जो मुसलमानों के मामला से एराब करता है फलैस मिन्ना, वो तो हम में से है ही नहीं। फलैस मिन्ना का मतलब है कि क़यामत के रोज जब लोग आएंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे आओ आओ ये मेरे लोग हैं। फरिश्ते कहेंगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके लोग नहीं हैं, ये आपकी जमाअत के लोग नहीं हैं, इन्होंने आपकी बात ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज होकर कहेंगे सह दूर हटिए। उसकी एक मिसाल, अगर हम किसी पार्टी में पहुंचे, किसी बड़ी मजलिस में पहुंचे, किसी इज्जत वाले आदमी के घर में पहुंचे और दरवाजे से हमको हकाल दिया जाए, इंसल्ट किया जाए, बाबू यहाँ से क्या तुम क्यों आए, तुम्हारे पास ये है कार्ड है, तुमको यहाँ आने की इजाजत है, तुम यहाँ क्यों आए, भगा दिया जाए। जब भगा दिया जाए तो ये बहुत बड़ी बेइज्जती है। अंदर जाना तो नहीं मिला, दरवाजे से भगा दिए गए। फलैस मिन्ना का मतलब ये है क़यामत के रोज इनको भगा दिया जाएगा। कौन यहां से, तुम कौसर पीने आए हो, भागो यहां से। तुम शफाअत के लिए आए हो, भागो यहां से। तुम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जमात में नहीं हो। ये है फलैस मिन्ना। अल्लाह हमको समझा दे, हमको धोखाधड़ी से अल्लाह बचा दे। तो लुक़मा खराब होने के लिए उसका एक जरिया बताया, धोखा देना। उसकी एक मिसाल खुतबे में बयान की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार में भी जाते थे, सहाबा किराम भी बाजार में जाते थे, जाना कोई ऐब नहीं है। बहुत सारे लोग जो है वो बड़े मुत्तकी बन जाते हैं। बाजार में जाने का ऐब समझ, हमारे यहाँ एक इलाका है, अगर मौलवी साहब इमाम साहब बाजार में निकले तो शाम को गांव में चर्चा हुआ, इमाम साहब बाजार आए थे। क्या इमाम पर इंसान है या खंबा है? इमाम साहब आज बाजार में घूमते थे, इमाम साहब क्या बात, क्या बात। इमाम साहब इंसान है, वो कोई खंबा तो नहीं है, तो उसको भूख न लगे, पेशाब न लगे, उसकी जरूरत ना हो। तो बहुत सारे लोग ऐसे खामखा के मुत्तकी बचा,
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جاتے تھے، تو آپ نے ایک جگہ دیکھا کچھ وہ آدمی گیہوں بیچ رہا تھا یا کوئی اناج، آپ نے نیچے ہاتھ ڈالا تو اس میں تھوڑی آپ کو تری محسوس ہوئی، بھیگا ہوا۔ آپ نے دکاندار سے پوچھا کہ بھائی یہ تھوڑی تری نظر آ رہی، تھوڑی بھیگا ہوا محسوس ہوتا ہے؟ اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بارش ہوتی تو میں نے وہ نیچے رکھ دیا اور اچھا والا اوپر رکھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا ہوتا کہ تو بھیگا ہوا اوپر رکھتا تاکہ دیکھنے والے کو اس کا عیب پتہ لگ جاتا۔ پھر آپ نے فرمایا من غش فلیس منی، جو دھوکہ دیتا ہے وہ فلیس منی، وہ تو ہم میں سے ہے ہی۔ اتنی سخت حدیث ہے، الدین المعاملات، حدیث میں خالی 2 لفظ فرمایا، دین کامل اسی کا ہے جس کا لین دین درست، جس کا لین دین درست نہیں ہے اس کے لین دین کے معاملات خراب ہے، چاہے تہجد گزار ہو وہ بے دین ہے اللہ کی نگاہ میں۔ ایک آدمی کا لین دین درست ہے، معمولی عبادت کرتا ہے، فرض واجبات ادا کرتا ہے، تو زیادہ عبادت گزار نہیں ہے، زیادہ تسبیحات پڑھنے والا نہیں ہے، لیکن لین دین کے معاملات اس کے درست ہے، وہ دیندار ہے۔ آج ہم میں کتنے لوگ ہیں ظاہر میں بہت دین، اسلام ظاہر میں بہت ہے، لیکن باطن میں معاملات، لین دین کے معاملات درست نہیں، وہ بے دین ہے اللہ کی۔ الدین المعاملہ، یہ الاسلام جب عربی میں الاسلام آتا ہے وہ انگلش میں اس کو بولتے ہیں the، سب چیز کو کور کر لیتے۔ الدین، دین کامل اسی کا ہے، المعاملہ جس کا لین دین درست۔ اللہ ہمارے لین دین کو درست کرتے ہیں، لین دین درست نہیں ہوگا تو لقمہ پاکیزہ نہیں رہے گا، اور جب لقمہ پاکیزہ نہیں رہے گا تو اس سے ظاہر ہونے والے اعمال بھی اچھے ہیں۔ اللہ ہم کو پاک لقمہ نصیب فرمائے۔ آپ نے فرمایا من غش فلیس منی، کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے۔ آج دھوکے کی بڑی بڑی ماڈرن شکلیں ہیں بھائی، اس کا میڈ فلانا ہے لیکن وہ دھوکے میں دوسرا جاپان جرمن دھوکہ ہے۔ ایکسپائری ڈیٹ ہے۔ ایک آدمی میرے پاس آیا اور کہا کہ مولانا میں نے ایک خواب دیکھا، تو خواب میں یہ ہے کہ میں نجاست کھا رہا ہوں، اس کی تعبیر بتائیے۔ میں تعبیر دینے کا ماسٹر آدمی نہیں ہوں، لیکن اتنا کہوں گا کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم جو ہے حرام مال کھاؤ۔ بولا میں تو نوکری کرتا ہوں۔ بولا کچھ بھی ہو، کوئی شکل سوچو تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کیا وجہ ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ تمہاری روزی حرام کھا رہی۔ میں محنت کرتا ہوں، پورا ڈیوٹی بجاتا ہوں، اس میں دھوکہ نہیں دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ کچھ دیکھو۔ ایک دوسرے ہفتے آیا اور کہا کہ ہم ایک چیز ہے تو اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہم خرید لیتے ہیں کوانٹیٹی میں بڑی میں، اس کا ریپر نکال لیتے ہیں، نیا پیکنگ کرتے ہیں اور نئی اس پر ڈیٹ لگا کر بازار میں۔ وہ چیز بھی ایسی ہے کہ ایکسپائری ڈیٹ کے بعد وہ کھانا بھی نہیں چاہیے، زہریلا پن پیدا ہو جاتا ہے، گوشت کے ایک آئٹم۔ تو اس نے بعد میں آ کر کہا ہماری کمپنی میں یہ ہوتا ہے، کوئی نوکری چھوڑ دو، اللہ سے پاکیزہ مانگو، اللہ پاکیزہ دیں گے انشاءاللہ۔ تو لقمہ دودھ آئے گا ویسا اثر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ جو لقمہ پیٹ میں جائے گا اس سے فرما برداری نہیں اگتی ہے۔ اگر ہماری اولاد کے پیٹ میں اللہ کی نافرمانی والا لقمہ گیا ہے، اس اولاد سے فرما برداری کا پھل نہیں لگتا۔ اللہ ہم کو بات سمجھا کے، اس لیے ہم پردیس میں ہیں، روزی کی خاطر ہم آئے ہوئے ہیں۔ ہمارا یہ روزی کمانا یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی مسجد میں عبادت، کوئی فرق نہیں۔ ہمارا روزی کمانا یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی مسجد میں اللہ اللہ کرتا۔
اس لیے کہ روزی کمانا اللہ کا حکم سمجھ کر ہم کما رہے ہیں، اپنے ماں باپ، اپنے اولاد، ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے، ان کا پیٹ بھرنے کے لیے جو ہم پر اللہ نے فرض کیا ہے۔ تو ہم جیسے اللہ نے ہمارے اوپر نماز فرض کی ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کا فرض ادا کرتا ہوں۔ ہم روزی کماتے ہیں اگر اللہ کا حکم سمجھ کر کما رہے ہیں، میرے اوپر میرے ماں باپ کا، رشتہ داروں کا، میرے محلے والوں کا، میرے گھر والوں کا مجھ پر حق ہے اور یہ اللہ نے حکم دیا ہے، تو میں اللہ کا حکم ادا کرتے ہوئے روزی کمانا۔ انشاءاللہ العزیز یہ روزی کمانا دنیا نہیں رہے گا، یہ دین بنے گا، یہ عبادت بنتا ہے۔ ہم نے اتنی اچھی عبادت کو عبادت میں نہیں سمجھا۔ ہم مزدوری کے لیے نکلتے ہیں، ٹیکسی والا ٹیکسی چلاتا ہے، ملازمت والا ملازمت پر جاتا ہے، ڈیوٹی والا ڈیوٹی پر جاتا ہے اور اس ڈیوٹی کو امانت سے ادا کرتا ہے، لیکن اس کو عبادت نہیں سمجھتا، حالانکہ یہ عبادت ہے۔ کیوں؟ ہم اللہ کا حکم ادا کرنے کے لیے نکلتے ہیں گھر سے۔ اولاد کی پرورش یہ اللہ کا حکم ہے، ماں باپ کے حقوق ادا کرنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو ہم روزی کمانے کے لیے جو ہاتھ پیر مارتے ہیں تو یہ ہم اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ جو کام اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے، چاہے نماز کی شکل میں ہو، روزے کی شکل میں ہو، ذکر اللہ کی شکل میں ہو، یا روزی کمانے کی شکل میں۔ ہم نے اس کو روزی کمانے کو روزی سمجھا، دنیا سمجھا، دین نہیں سمجھا، حالانکہ یہ دین ہے۔ اس چیز کو دماغ سے نکال دو کہ یہ دنیا ہے، نہیں بھائی یہ دنیا نہیں ہے۔ اللہ نے ہم پر اتنا بڑا کرم کیا کہ ہماری دنیا کو دین بنا دیا، ہم نے دین کو بھی دنیا بنا دیا۔ تو دنیا کمانا نہیں ہے، یہ دین ہے، یہ اللہ کا حکم بجا لانا ہے۔ جیسے نماز اللہ کا حکم بجا لانا کی وجہ سے عبادت بن گیا، تو یہ روزی کمانا اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم پورا کرنے کی نیت سے آپ نکل رہے ہیں، آپ ایسے ہی ہیں جیسے کوئی نماز پڑھے، لیکن ہم اس کو پاکیزہ رکھیں، اس کو صاف رکھیں، اس کو خراب نہ ہونے دیں، دھوکہ دڑی سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور دھوکے کی بڑی ماڈرن شکلیں ہیں آج، اللہ ہی کو معلوم۔ ہم اپنے آپ کو بچائیں تاکہ ہمارا لقمہ بچا ہوا رہے، پاک رہے، صاف رہے۔ کوئی آدمی نیچے پڑی ہوئی گندی چیز کو نہیں کھاتا، کوئی آدمی گندے کپڑے نہیں پہنتا، شریف آدمی گندے میلے کچیلے کپڑے نہیں پہنتا، کوئی آدمی نیچے روڈ پر پڑی ہوئی کوئی چیز کو اٹھا کر کھا نہیں لیتا۔ کیوں؟ گندی ہو چکی ہے، تو ہم اپنے لقمے کو گندا کیوں کریں گے؟ اللہ نے ہم کو سارے راستے سکھائے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو بچائیں ہم۔ جو آدمی حلال لقمہ کھاتا ہے اس کی دعا بھی اللہ قبول، کیونکہ وہ اللہ کا ولی۔ اس زمانے میں اللہ کا وہ ولی ہے جو لقمہ حلال کھاتا ہے، کھلاتا ہے اور اللہ کے احکام کو کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ اللہ کا ولی مطلب اللہ کا دوست۔ اللہ ہم سب کو اپنا بنا لے، اللہ ہم سب کو اپنا بنا لے، موت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ ولایت کے مقام پر اللہ پہنچا دے گا۔ کوشش کرنا ہمارا